اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کلام ہے کہ ایسا کلام اگر کوئی بنا نہیں سکتا تو دنیا میں بہت سے ایسے کلام ہیں، دنیا میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ ویسی کتاب کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. ایسی کتابیں ہیں دنیا میں، ایسا کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا. ایسی ایسی کتابیں لوگوں نے لکھی، ایسے ایسے مضامین لکھے ہیں. یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گیا کہ اللہ کا کلام ہے؟ ہاں یہ ہم مانتے ہیں بڑا بے نظیر کلام ہے، بڑا فصیح بلی کلام ہے، بڑا باکمال کلام ہے. ایسا کلام کوئی مائی کا لال لکھ نہیں سکتا. تو دنیا میں اور بھی ایسے بڑے بڑے کلام کتابیں موجود ہیں کہ ایسا کلام کو دوسرا لکھ نہیں سکتا. لیکن یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گیا کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا بہت بے نظیر کلام ہے، لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ شیخ سعدی نے گلستان بوستان لکھی ہے، سبحان اللہ اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. امام رومی نے مثنوی شریف لکھی ہے، ویسی مثنوی کو لکھ ہی نہیں سکتا. تو کیا مطلب ہے ہم اس کو اللہ کا کلام مان لیں؟ گلستان بوستان کو کیا اللہ کا کلام مان لیں؟ پھر دنیا میں آج ایسی کتابیں ہوں گی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر کتاب جیسی کتاب لکھ سکتا ہوں لیکن دو کتابوں جیسی کتابیں نہیں لکھ سکتا، ایک بخاری اور دوسری ہدایہ. کہا بخاری شریف جیسی بخاری میں نہیں لکھ سکتا اور ہدایہ جیسی میں ہدایہ نہیں لکھ سکتا. تو دیکھو بخاری شریف امام بخاری نے ایسی لکھی ہے کہ ایسی بخاری شریف اب کائنات میں کوئی محدث لکھ نہیں سکتا. ایسا بے نظیر اور ایسا محی العقول کلام انہوں نے جمع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن یہ اس بات کی دلیل تو نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہو گیا. اعتراض سن میں آیا؟ جواب اس کا اصل میں یہ ہے کہ جس نے بھی ایسی کتابیں لکھی ہیں، جس نے بھی ایسے مضامین اگر دنیا کے اندر لکھے ہیں تو انہوں نے تحدی نہیں کی، چیلنج نہیں کیا. گلستان بوستان لکھنے والے شیخ سعدی، اس نے گلستان بوستان لکھ کے چیلنج نہیں کیا کہ میری کتاب جیسی کتاب لکھ کے کوئی مائی کا لال دکھائے. امام بخاری نے بخاری لکھ کے چیلنج نہیں کیا کہ میری جیسی بخاری لکھ کے کوئی دکھائے. ہدایہ والے نے چیلنج نہیں کیا میری ہدایہ جیسی ہدایہ لکھ کے. تحدی نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے. پہلی بات تو چیلنج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مصنف و مؤلف دنیا میں موجود ہے. امام بخاری کا مصنف موجود ہے، ہدایہ کا مصنف صاحب ہدایہ موجود ہے، گلستان بوستان کا مؤلف خود شیخ سعدی موجود ہے. وہ کہتا ہے میں نے لکھا ہے، وہ بشر کہہ رہے میں نے لکھا ہے. لیکن یہ جو کلام ہے اس کلام نے ایک تو تحدی کی ہے کہ کوئی مائی کا لال ہے قیامت تک جو قرآن کی مثل ایک چھوٹی سورت بنا کے دکھائے، اور دنیا کے اندر اس کا بنانے والا کوئی نظر نہیں آتا. جب نظر نہیں آتا تو اللہ کہتے ہیں وہ نہ نظر آنے والی ذات ہے اور وہ میری ذات ہے جس نے لکھا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا کلام ہے. یا تو کوئی اور شخص کہے کہ میرا کلام، محمد کہتا کہ میرا کلام، یا محمد کے چاہنے والا کوئی اور کہتا میں نے بنایا ہے. کوئی اور دعویٰ کرتا تو یہ بات بنتی، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کہ سب کہتے نہیں اللہ کا کلام ہے اور اللہ بھی کہتے یہ میرا کلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں. تو اس لیے اس کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. اور تحدی کی اللہ نے، چیلنج کیا ہے. اور اگر شیخ سعدی چیلنج کرتا کہ میری گلستان بوستان جیسی کوئی بنا کے دکھائے مائی کا لال، مثنوی والا تحدی کرتا میری مثنوی جیسا کوئی مائی کا لال بنا کے دکھائے، تو پھر ہم کہتے کہ دنیا عاجز آگے وہ نہیں بنا سکے. ہو سکتا کوئی مائی کا لال اٹھ کے بنا دیتا. اس کی کیا دلیل ہے کہ کوئی نہ بنا سکتا؟ امام بخاری چیلنج کرتا میں نے جیسی بخاری شریف لکھی ہے ایسا کوئی محدث بخاری شریف لکھ کے دکھائے. یہ چیلنج کرتا اور آج تک اس کو پورا نہ کر سکتا. ہم کہتے ہیں واقعی یہاں کچھ سوچنے کی بات ہے، لیکن وہ چیلنج کرتا اور کوئی نہ لکھتا اور اس کا جواب نہ دیتا. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے چیلنج کو سن کے کوئی مائی کا لال کھڑے ہو کے بخاری کی مثل بخاری لکھ دیتا. لیکن قرآن تو چیلنج کر رہا ہے، اور آج 1400 سال سے یہ چیلنج چل رہا ہے. ہر طرح کی فساد و بلاغت پوری دنیا کے اندر عام ہے، اور آج کے جدید دور کے اندر کہاں سے کہاں ہر موضوع ہر سبجیکٹ ترقی کر گیا، لیکن قرآن کی مثل ایک صورت نہیں بنا سکی. لکھا کہ ابو جہل نے ایک صورت بنائی، سورۃ فیل اتری، سورۃ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے مقابلے میں صورت بنائی. کہتا الفیل مل فیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، وما ادراک مل فیل، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے. اور آگے کہتا ہے لو خرطوم طویل و ذنب وبیل،
اور ہاتھی کیا ہے میں بتاتا ہوں، ہاتھی وہ ہوتا ہے جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، دم چھوٹی ہوتی ہے. یہ رسول میں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لو خرطوم طویل و زمبر وبیل. یہ بنائی اس نے کہ ہاتھی، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ فرمایا جس کی سونڈ لمبی ہوتی دم چھوٹی ہوتی اس کو ہاتھی کہتے. اسے جب اپنے لوگوں کو بتا تو لوگوں نے لان تان کی کہ یار خدا کے نہ ہی بناتا تو اچھا تھا یار، یہ کیا بنا دیا تم. تو حقیقت یہ، اس لیے قرآن نے دعویٰ کیا ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم کسی شک و شبے میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، فاتوا بصورت مثلی، تم اس کی مثل ایک صورت بنا کے دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. انہوں نے کہا جی ہم اکیلے تو نہیں بنا سکتے، ہم اور لوگوں کو اکٹھا کر لے. فرمایا اور جو ہو سکتے سارے اکٹھے کر لو. من دون اللہ، اللہ کو نہیں بلانا، کیونکہ اللہ کو بھی تو پکارتے تھے، اللہ کو بھی تو معبود سمجھتے تھے، تبھی تو مشرک تھے کہ اللہ کو بھی مانتے، اللہ کے شریک پہ ٹھہراتے ہیں، اللہ کے میرے علاوہ باقی جتنے معبود بنا رکھے سب اکٹھے کر لو اور یہ بناؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو آگے میں اس پر گفتگو کروں گا. بصورت مثلی، فرمایا کہ صورت یہ نکرہ لائے، دو زیر کی تو صورت، اس کی مثل ایک صورت. تو یہ نکرہ کیوں لائے ہیں، یہ الف لام کے ساتھ کیوں نہ لائے ہیں، اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اور وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے.